السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برادر محترم حضرت مولانا قاری عتیق صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت یہ محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم، عمر، زندگی، صحت میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ساتھ میں مسجد انتظامیہ، صدر صاحب اور دیگر حضرات، میری مراد برادر محترم عبدالغفار قریشی صاحب اور اسی طرح ارشاد قریشی صاحب اور یوں ہی نوجوان عدنان قریشی صاحب، فاروق جمال قریشی صاحب جو شہر سے بھی میرے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ تو ان حضرات کی کوشش کاوشوں سے یہ سارا جو ہے آج کی یہ پروگرام سجا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی زندگی اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہی حضرات میں سے کچھ ساتھیوں نے ایک دو کچھ فرمائشی باتیں بھی کی ہیں، وہ کوشش کروں گا کہ کسی انداز میں اسی جو آج کا عنوان ذمہ ہے اسی کے اندر آ جائے۔ اور ان میں سے بھائی اظہر فاروق صاحب اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے کہیں تھوڑی سی ایک نعت سنی تھی اپنی زبان میں، انہوں نے وہ بھی فرمائش کی ہے کہ وہ سنا دیں۔ میں نے کہا کہ اس شرط پہ سناؤں گا، پہلے کوئی اپنی یا میری برادری لے آ کے تو بٹھاؤ۔ کہنے لگے جی آئے گی انشاءاللہ، تو آئیے برادری دو چار ہی ہیں کوئی ایسی۔ چلو جی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ عنوان سے نہ ہٹوں اور ان کی جو ہے وہ دل کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آقا تھاری باتاں بول قرآن کے. آقا تھاری باتاں بول قرآن کے. بیان کرے گا کوئی آقا تھاری شان کے. یاد آئے جد تھاری باتاں آنکھوں تے او جے برساتاں. یاد آئے جد تھاری باتاں آنکھوں تے او جے برساتاں. روز درود و سلام روز پڑھے اب تھاریاں نقطہ. اللہ کی جنت میں بڑھ جائے. اللہ کی جنت میں بڑھ جائے. مالک ایک مکان کے. تھاریاں باتاں بول قرآن کے. آب زمزم پی کے آوے اپنے دل کی پیاس بجھاوے. آب زمزم پی کے آوے اپنے دل کی پیاس بجھاوے. تھارے سیر کی
کھاوے کچھ لے کے آوے امن بھی جو موقع مل جائے امن بھی جو موقع مل جائے تھارے سر میں آڑ کے تھاریاں بتا بول قرآن کے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام محترم بزرگوں عزیز نوجوانوں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے ہم پر بہت بڑا فضل و کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا یہی عظمت ہمارے لیے بہت تھی لیکن اللہ نے مزید انعام فرمایا ہمیں انسانوں میں سے مسلمان بنایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا انسان ہونا یہ اتنی بڑی عظمت کی بات ہے قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے جو بہت زیادہ اہم باتیں ہیں قرآن میں وہ عام فہم انداز میں بیان فرمائی جیسا کہ جنت جہنم ہر زبان کا آدمی سمجھ سکتا ہے پشتو ہو سندھی ہو بلوچی ہو راجپوت ہو قریشی ہو سرائکی ہو کسی زبان کا بولنے والا ہو اسے یہ باتیں سمجھ میں آئے گی تو اور اسی طرح اللہ نے جو بہت اہم باتیں ہیں وہ بالکل آخری سپارے اما پارے میں رکھ دی کہ جو بچہ پہلا سپارہ پڑھ کر یعنی آخری سپارہ پڑھ کے بھی چھوڑ جائے تو اسے بڑی باتوں کا پتہ لگ جائے اللہ نے اسی سپارے میں سورہ والتین کے اندر 4 قسمیں کھا کے میری آپ کی یعنی انسانیت کی عظمت کے ساتھ فرمایا کیا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین یہ چاروں کتنی بڑی عظمت والی چیزیں ہیں اسی لیے تو اللہ نے ان کی قسم کھائی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اللہ نے ان 4 عظمت والی چیزوں کی قسم کھا کے ارشاد کیا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے میرے بندے میری ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات ہیں لیکن میں اللہ نے جیسا تجھے بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا اور قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا ہر مخلوق کو میں نے حکم دیا کن بن جا وہ چیز بن گئی لیکن میرے بندے جب تیری باری آئی میں نے حکم نہیں دیا اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا میں اختصار کرتے ہوئے اپنے عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں لیکن بات چل نکلی تو آپ کو بتا نہ دوں آپ نے علماء سے سنا ہوگا یہ ترجمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اے انسان میں نے تجھے تمام مخلوقات سے احسن سونا خوبصورت بہترین اور بڑا اعلیٰ بنایا علماء تشریف فرما ہے سب علماء سے معذرت کے ساتھ اور آپ حضرات سے بھی احسن تقویم کا یہ ترجمہ ہے ہی کوئی اور کوئی اعلیٰ اور قریب ترین ترجمہ نہیں بنتا اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے انسان کو سونا بنایا کسی نے کہا خوبصورت بنایا کسی نے کہا عظیم بنایا اور جو سابق اسلاف 100 سال پرانے جو مفسرین ہیں انہوں نے احسن تقویم کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے لکھا کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا کیوں وہ جانتے تھے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ ایک لفظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا
بلکہ کچھ مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ سمجھاتا ہوں۔ احسن تقویم کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے جو سب سے اعلیٰ اور اصلی نام وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے لیا اپنی زبان سے نام، بڑا میٹھا نام ہے، لینے جس نے نہیں لیا ثواب ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انسان کو سر سے لے کے پیروں تک نام محمد پر بنایا، نام محمد کی شکل پر بنایا، نام محمد جیسا لکھا ہو ویسا اللہ نے اس انسان کے جسم کی بناوٹ کو بنایا۔ فرمایا کہ جب محمد کی شکل پہ جو چیز بنے وہ سب سے اعلیٰ سب سے ارفع ہو، اسی کو احسن تقویم کہا جاتا ہے۔ سامنے والے بھی سمجھیں گے، دائیں بائیں والے صرف مجھے اگر دیکھ لیں تو ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ میرا یہ سر گول مٹول ہے میم کی طرح، میرے یہ بازو ہا کی طرح، یہ درمیان کا حصہ پھر میم کی طرح، یہ مڑے ہوئے میری ٹانگیں دال کی طرح۔ اب آپ کو ساتھ ملا کے آگے چلتا ہوں، میم ہا میم دال، یہ کیا بن گیا؟ اللہ اکبر۔ رب کائنات کو اپنے محبوب نبی کے نام مبارک سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، جس چیز کو اللہ نے اپنے محبوب نبی کے نام مبارک پر بنا دیا، اللہ نے اس چیز کو بڑی عظمت عطا فرما دی، اس چیز کو بڑا قیمتی بنا دیا۔ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے میرے بندے، اے انسان، تجھے میں نے احسن تقویم بنا دیا، تجھے بڑا اعلیٰ بنایا، تجھے بڑا سونا بنایا، تجھے بڑا بہترین بنایا، تجھے احسن تقویم بنایا۔ یہ حسن، یہ جمال، یہ خوبصورتی کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے جسم کو ہی اپنے محبوب نبی کے نام پر بنا دیا۔ پھر حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو رہے ہوں گے، کوئی لوگ جنت میں کوئی جہنم میں جا رہے ہوں گے، کافر آدمی، غیر مسلم آدمی، فاجر فاسق آدمی، گناہگار آدمی، یہ لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے، لیکن رب کائنات ان کو انسان کی شکل میں ہی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ ان کی شکل شیطانی بنا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اس شکل سے بڑا پیار ہے، اس بناوٹ سے بڑا پیار ہے، انسانیت کی شکل سے بڑا پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ انسانیت کی شکل چھین کر شیطانی شکل دے کر اس بندے کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وضاحت اور تفصیل کا ٹائم بھی نہیں، مختصراً یہی سمجھانا تھا کہ اللہ کو انسان بڑا محبوب ہے۔ کیوں محبوب ہے آپ کو بتا دیں، یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے انسانوں کے لیے، کتابیں بھیجی انسانوں کے لیے، شریعت دین بھیجے انسانیت کے لیے۔ اللہ نے اپنی جتنی بے شمار نعمتیں انسانیت کو عطا فرمائی، کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ صرف کھانے کی نعمتوں کو دیکھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جانور، خوبصورت سے خوبصورت مچھلی، بہترین سے بہترین پرندے، سونے سونے پرندے، دیکھنے میں انسانوں سے بھی رنگ برنگے اور سونے پرندے، لیکن ان کی خوراک اور غذا دیکھیں ہمارے مقابلے میں کھاتے ہی کیا ہے۔ اور اللہ ہمیں کھانے کی، پینے کی، مشروبات میں اور اللہ کی دی ہوئی سبزیات میں، پھلوں میں، ترکاریوں میں، ان گنت چیزیں اللہ سردیوں میں کچھ اور کھلاتے پلاتے ہیں، گرمیوں میں کچھ اور کھلاتے پلاتے ہیں، خزاں میں کچھ اور ملتا ہے، بہار میں کچھ اور ملتا ہے۔
رب کائنات نے تمام نعمتیں ہم انسانوں کے لیے بنائی، ہم انسانوں کو عطا فرما دی۔ پروردگار عالم نے ایک بڑی اعلیٰ بڑی بہترین نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ کھانے کی نعمتیں بھی ملی، پینے کی نعمتیں بھی مل گئی، پہننے کے کپڑے بھی مل گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ ملبوسات بھی مل گئے، رہنے کے لیے مکانات بھی مل گئے۔ ہر قیمتی اعلیٰ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں ایک بڑی اعلیٰ بڑی عظیم بڑی بہترین نعمت عطا فرمائی، جس کو ہم لوگ اولاد کہا کرتے ہیں۔ اولاد کی بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اولاد میں اگر ایک خوبی آ جائے، اولاد نیک ہو، نیک اولاد، تو حدیث شریف میں ہے یہ صرف نعمت نہیں بلکہ نعمت عظمی ہے، انعام عظیم ہے۔ اس اولاد کے بغیر زندگی گزر تو سکتی ہے، لیکن جس کی اولاد نہیں ہے، جو اس نعمت سے محروم ہے، اس سے پوچھو زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت دولت دے، دولت سے اعلیٰ کوٹھی بنگلہ بن جائے اور اس بنگلے میں اولاد نہ ہو، سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ گھر، وہ بہترین رہنے اور مکان، وہ رہنے کی جگہ جس میں چاہے سونے چاندی کے دروازے لگے ہو، بڑے رنگین بسترے بچھے ہو، بڑی اعلیٰ چادریں لگی ہو، بڑا تیرے گھر کے اندر پروٹوکول موجود ہو، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر تیرے گھر کے اندر اولاد کوئی نہیں تو گھر کے اندر رونق کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرما دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال بھی اولاد بھی یہ تیرے گھر کی تیری زندگی کی زینت ہے۔ ان کے بغیر زندگی تو گزر جائے گی، لیکن زندگی میں رونق کوئی نہیں، زندگی میں مزہ کوئی نہیں، زندگی میں دلکشی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ہر آدمی جانتا ہے جب ایک مزدور آدمی مزدوری کر کے تھکا ہارا ٹوٹا جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنا ننھا سا بچہ ننھی سی بچی پیار سے جب ابا اور بابا کہہ کے پکارتی ہے، اس آنے والے مزدور کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ دکان سے جب آتے ہیں دن بھر کے گاہکوں سے لڑ لڑ بھیڑ بھیڑ اور جھوٹ بول بول کے تھکے ہارے جب گھر داخل ہوتے ہیں، جو ہی پیارے بچے پیاری بچی کا چہرہ دیکھتا ہے، ابا اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی اولاد ہے، اس سے ماں باپ کو بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، اماں ابا بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہی اولاد پھر بڑھاپے میں مددگار بن جاتی ہے، غمخوار بن جاتی ہے۔ ہر معاملے میں یہی اولاد کام آیا کرتی ہے، لیکن یاد رکھنا وہی اولاد تیرے کام آئے گی جس کی تربیت اچھی کی ہوگی۔ دنیاوی تربیت ہو یا دینی تربیت ہو، جب تک اس کو اچھے مینر نہیں سکھائے، اچھے اخلاق نہیں سکھائے، اچھے معاملات نہیں سکھائے، اس کو ادب آداب نہیں سکھایا، یاد رکھنا یہاں بھی پچھتائے گا وہاں بھی پچھتائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم رائی، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اپنے چھوٹوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنی اولاد کا، اور کل قیامت والے دن تم سے اپنی رعیت کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تجھے بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دی، پہلی بات تو یہ بتا تو نے بیٹے اور بیٹی میں فرق کیوں کیا؟ بیٹے سے تجھے محبت زیادہ تھی، بیٹی سے محبت تھوڑی تھی، بیٹے پہ خرچہ زیادہ کرتا تھا، بیٹی پہ خرچہ تھوڑا کرتا تھا، بیٹے کو عیدی زیادہ ملتی تھی، بیٹی کو عیدی تھوڑی ملا کرتی تھی، بیٹے کے شادی پہ تو نے خرچہ زیادہ کیا، بیٹی کی شادی پہ خرچہ تھوڑا کیا، بیٹی کو جہیز کے نام پر 4 سامان دے کر تو نے اسے فارغ کر دیا، ساری جائیداد تو نے بیٹے کو کیوں دے دی تھی؟ سوال ہوتا ہے ایک ایک چیز کا۔ اس لیے اپنے معاملات
بچپن سے، بچوں کے بچپن سے ہی ٹھیک رکھے. محبت برابر، ہر چیز برابر، شادیاں برابر، خوشی برابر، غمی برابر، حصہ برابر، ہر چیز میں برابری کر کے جاؤ گے، سرخ روح ہو کے جاؤ گے، اللہ قبر کو ہی جنت بنا دیں گے. بچوں کو کھلانا اچھا، یہ بھی ان کا حق ہے. بچوں کو اچھا کپڑا پہنانا یہ ان کا حق ہے. بچوں کو اچھا گھر، اگر اللہ نے مال دولت دیا ہے، رہنے کی جگہ اچھا دینا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کا حق ہے، ادا کرے. لیکن یاد رکھنا، قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بھی والدین کی اولاد کے حق میں جو ذمہ داری ہے، وہ صرف روٹی کپڑا مکان یا دنیاوی تعلیم ہی نہیں، اس سے مراد دین اور شریعت کے مطابق اولاد کی تربیت کرنا ہے. دین اور شریعت، اگر دین اور شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اولاد کی تربیت شروع سے شروع کر دی اور کرتے چلے گئے، پروان چڑھاتے چلے گئے، انشاءاللہ یہ اولاد تجھے سکھ ہی سکھ دے گی، کبھی دکھ نہیں دے گی. ہمیشہ وہی اولاد دکھ دیا کرتی ہے جو اولاد جس کو تو نے دین کی تربیت نہیں سکھائی، جس کو بڑے کا ادب نہیں سکھایا، چھوٹے بے شفقت کرنا نہیں سکھایا، علماء صلحاء کی محفل میں نہیں بٹھایا، اللہ والوں سے محبت کرنا نہیں سکھایا، نہ کبھی خود دعا کی، نہ اللہ والوں سے اس کو دعائیں دلوائی. جب وہ کبھی دین اور شریعت کی باتوں کے قریب ہی نہیں آیا، اسے کیا پتا ادب کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، دیگر معاملات کیا چیزیں ہیں. جب اس نے سیکھا ہی کوئی نہیں، پھر وہ تیرا حق ادا کہاں سے کرے گا؟ اس کو جب پتہ ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک باپ اپنے بچے کو پکڑ کے لایا، امیر المومنین نافرمان ہے، یہ سزا دو یا سمجھاؤ. حضرت عمر نے فرمایا، بچے تو بالغ ہے، جوان ہو گیا، اب تو تیرے اوپر بڑے اللہ کے احکامات ہیں، والدین کے حقوق ہیں. جب حضرت عمر نے سمجھانا شروع کیا اور فرمایا نا ماں باپ کے حق ہیں، وہ بچہ فوراً بول پڑا، امیر المومنین صرف ماں باپ کے اولاد پر حق ہے یا اولاد کا بھی کوئی ماں باپ پہ حق ہے؟ فرمایا اولاد کے بھی بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. وہ کہنے لگا میرے ابا سے پوچھو اس نے میرا حق کون سا ادا کیا؟ اللہ اکبر. باپ بھی خاموش، حضرت عمر بھی خاموش. اب اس خاموشی کو توڑتے ہوئے وہی بچہ پکار اٹھا. امیر المومنین، سب سے پہلے اولاد کا حق ہوتا ہے کہ اولاد کو اس کا باپ حسب نسب اچھا دے. حدیث شریف میں ہے حسب نسب اچھا دے. اس نے جو مجھے ماں دی وہ ایک لونڈی تھی، جاہل تھی، دین دنیا کچھ نہیں پڑا. لونڈی مجھے ماں ملی، ان پڑھ تھی تو اس نے میری تربیت نہیں کی، اور باپ نے مجھے نام بھی بڑا سونا دیا. باپ نے میرا نام رکھا جہل، گندگی کا کیڑا. نہ باپ نے تربیت کی، نہ ماں نے تربیت کی، نہ مجھے نام اچھا دیا، نہ مجھے حسب نسب اچھا دیا. جب میری تربیت ایسی ہوئی ہے تو میں نافرمانی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ابا کو فرمانے لگے، او اللہ والے جان چلا جا، جب تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس سے کیسا حق مانگتا ہے؟ لہذا تیرا یہ کیس خارج ہو گیا، تیرے بچے کے خلاف میں کوئی بات نہیں کرتا. اولاد جب اولاد کی تربیت صحیح نہ کریں گے، اولاد کی تربیت جب صحیح پیمانے پر نہ ہوگی، دین کے مطابق نہ ہوگی، شریعت کے مطابق نہ ہوگی، وہ گلی محلے سے، اس گندے معاشرے سے جو سیکھے گا وہی برتاؤ تجھ سے بھی کرے گا، اپنے ہمسائے سے بھی کرے گا، ہر کسی سے اسی انداز میں زندگی گزارے گا. پھر شکوہ کیسا؟ ہاں وہ شکوہ کرے
ہر طرح بہترین تربیت کی، اس کو آخرت بھی سکھائی، دین بھی سکھایا، قرآن بھی سکھایا۔ بالآخر کہیں وہ ان تمام باتوں سے کسی وجہ سے ہٹ گیا، کوشش پھر بھی کرتے رہو لیکن اب بری الذمہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی مقامات پر سمجھاتے ہیں، روٹی کپڑے کی خیر ہے، میں اللہ نے دینا ہے، تجھے بھی تیری اولاد کو بھی، اس کو خدا سکھا جا، اس کو نبی سکھا جا، اس کو آخرت سکھا جا، شریعت سکھا جا۔ اگر دین اور شریعت پہ عمل کرے گا میں اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ اس کو ساری باتیں سمجھا کے جا دنیا سے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے، دکھ سکھ بھی سمجھا دے، گرمی سردی بھی سمجھا دے، پیٹ رچ کے کھانا بھی سمجھا، بھوک کی حالت میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا سکھا دے۔ یہ تمام باتیں اگر ان کو سکھا کے جائے گا، تیری قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، تیری اولاد کی بھی آخرت بن جائے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، او میرے بندو، اپنے آپ کو بھی، خود کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر ان کی تربیت اچھی کرو گے، ہم لوگ جب اپنی قبروں میں ہوں گے یہی ہمارے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں مغفرت کیا کریں گے۔ جب تو نے دعائیں کرنا نہیں سکھایا، اس کو کیا پتا کہ ماں باپ مر جائیں تو کرنا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں کہ جن کے جنازے ان کی اپنی سگی پیاری اولاد پڑھاتی ہو؟ کیوں جی، آپ کا بھی تجربہ ہے، کیا اس بات کا دل میں تمنا پیدا نہیں ہوتی کہ میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھا؟ صاف بات بتاؤں، صاف ہاتھ کھڑے ہیں میرے، میں نے بے شمار جنازے پڑھائے، ابا جی کی نسبت سے اہل علاقہ بھی، اہل شہر بھی، دور دور تک لوگ بلا لیتے ہیں، عزت دیتے ہوئے ہمیں مصلی پہ یعنی آگے کر دیتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ میں نے بڑے جنازے پڑھائے، اور بڑے ایسے جنازے جس کو دیکھ کر، جنازے کی حالت دیکھ کر بھی دل پاش پاش، یعنی کسی کو کسی نے قتل کر دیا، کسی کو شہید کر دیا گیا، یا کسی کی پے در پے میتیں ہو گئی۔ ہمارے بڑی خدمت کرتے ہیں ہماری حافظ شعیب صاحب، ہماری گاڑی کے ڈرائیور ہیں، اللہ نے ایک دم سے 3 بچے عطا فرمائے، شام کو وہی تینوں بچے دنیا سے چلے گئے۔ مجھے کہا جاؤ جنازہ پڑھاؤ، یعنی بڑے دکھ بھرے جنازے بھی، لیکن جو خلوص اور جو دل کی گہرائیوں سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا، وہ اگر کوئی بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے، میں کہتا ہوں سلام پھیرنے سے پہلے مغفرت ہو جائے۔ جو میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے پڑھائے، اپنے عزیزوں کے پڑھائے، وہ کیا کیفیت تھی پتہ ہی نہیں تھا، کھڑا کہاں ہوں، لگتا تھا میں بھی ساتھ چلا گیا۔ تیرا بیٹا جب جنازہ، مولوی کو کیا پڑھی ہے تیرے لیے روئے؟ میں نے ہاتھ پہلے جوڑے بھی اور کھڑے بھی کیے، ناراض نہ ہونا۔ مولوی پڑھا دے گا، شریعت کا حکم تو پورا کر دے گا، لیکن اس میں جو دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جو تیرا بیٹا پڑھے گا نا، وہ حی اور میت کو اس کے تصور میں نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میری اماں کی مغفرت فرما دے۔ تو اپنی اولاد کو کم از کم اس قابل کرو۔ ہمارے ہندوستان میں ایک میڈیکل سٹور چلاتا تھا ایک آدمی، شوگر کا مرض لگا، کافی عرصہ بیمار رہا۔ اس نے اس دوران بڑی محنت سے اور چاہت سے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ نوجوان چڑھتی عمر کا وہ لڑکا باپ فوت ہونے سے پہلے جو ہے وہ وصیت کر گیا کہ میرا بیٹا جو حافظ مزمل ہے یہی میرا جنازہ پڑھا۔
تو ہم اولاد کی جب تربیت کریں گے، اس قابل کریں گے تو وہ اس لائق ہوں گے۔ اب جب تربیت ہی کرنی ہے تو تربیت کرے کون؟ باپ کہتا ہے اس کی ماں کرے، ماں کہتی ہے باپ کے ذمہ۔ کئی گھروں میں یہی لڑائیاں طلاقوں تک پہنچی ہوتی۔ تو میں آج آپ کو بتا جاتا ہوں، بچہ جب جس کے پاس ہے اسی کا حق ہے۔ ماں کی گود میں ہے، چھوٹا بچہ ہے، ماں کے دائیں بائیں کھیلتا ہے، ہر وقت ماں کو دیکھ رہا ہے۔ اب ماں کے ذمے ہے، یہ بچہ ذرا بڑا ہوا، چلنے پھرنے اور باہر جانے پڑھائی کے لائق ہوا، مسجد اور مدرسہ جانے کے لائق ہوا، اب باپ کے ذمے۔ جہاں تک ماں کا حصہ ہے ماں ادا کرے، جہاں باپ کا حصہ شروع ہو جائے باپ ادا کرے، اور اسی طرح دن بھر ماں کے پاس ہے، ماں تربیت کرے، شام کو باپ آ گیا وہ تربیت کرے۔ دونوں کا حصہ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ باپ کے ذمے کیا ہے۔ باپ کے ذمے کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری، بچہ دنیا میں آیا اس کو نام اچھا دے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ نانے رکھیں گے، مامے رکھیں گے، دادا رکھے گا، فلانا رکھے گا۔ دادے اور نانے کی آج چلتی کہاں ہے؟ وہ نام رکھیں گے عبداللہ، کون رکھوائے گا؟ وہ نام رکھیں گے محمد، کون رکھوائے گا؟ وہ نام رکھیں گے ابو بکر صدیق، کون تیار ہوگا؟ ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، ہمارے چاچے کا ہے نام ابو بکر، ہمارے مامے کا عمر ہے، ہمارے فلانے کا عثمان ہے، فلانے کا علی ہے۔ اصل میں من میں چور ہے، ہم نے نام انڈیا سے منگانا ہے، اس کی کسی فلم میں سے، ڈرامے میں سے۔ یاد رکھنا نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ میرے ایک ساتھی ہیں سکول دور کے، شادی ہوئی، اللہ نے بچہ عطا فرمایا، اس نے بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک کاروبار کیا تو اس کا نام کاروبار کا جو رکھا، میں نے کہا یہ کیا نام ہے؟ آپ کا نام تو یہ نہیں ہے، آپ کے والد کا بھی نہیں ہے۔ کہتا جی یہ میرے بیٹے کا نام ہے۔ اور میں نے کہا پوری دنیا میں نام نہیں ملا، کہاں سے ڈھونڈا؟ کہتا جی ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا، پیدا ہونے والا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا تھا کہ بیٹا ہے۔ تو میری بیوی ایک دن فلم دیکھ رہی تھی انڈیا کی، اس میں یہ نام تھا، اس نے سنبھال کے رکھ لیا، بچہ پیدا ہوا اس پر رکھ دیا۔ میں واقعہ آپ کو سنا چکا۔ بچے نے کہا امیر المومنین جب میرا نام ہی چون رکھ دیا گندگی کا کیڑا تو میں کیا، میری کیا تربیت ہوگا؟ انہوں نے میرا کیا حق ادا کیا جو میں ادا کروں گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا نام باپ معنی رکھا کرو، اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پہ رکھو۔ فرمایا اولادو اپنے بچوں کا نام میرے نام پہ رکھو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھو۔ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر محمد، احمد اور عبداللہ نام کا کوئی بچہ ہوگا اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہ آئے گا، اس گھر کے اندر کبھی بھوک نہ آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے بنائے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ رکوع کے اندر کھڑے ہیں، کوئی قیام کے اندر کھڑے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے، کوئی امام الانبیاء کے روزہ اطہر پہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے۔ فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے ایسے بنا دیے جن کی ڈیوٹی، جن کی عبادت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں او فرشتوں ایسے گھروں کی زیارت کیا کرو، توجہ کرنا، فرمایا ایسے گھروں کی زیارت کیا کرو جن گھروں کے اندر محمد اور احمد نام کا کوئی آدمی موجود ہے۔ یہ فرشتوں کی عبادت بنائی اللہ نے کہ تم نے اور کچھ نہیں کرنا، تمہاری عبادت یہ ہے جس گھر میں بھی قیامت تک محمد اور احمد نام کا بچہ ہو، لڑکا ہو، جوان ہو، بابا ہو، اس گھر کی زیارت کرتے رہو، یہی تمہاری عبادت ہے۔
فرمایا فرشتے ایسے گھروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی زیارت کرتے ہیں جن کا نام محمد ہو، جن کا نام احمد ہو۔ تو فرمایا انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو، میرے نام پہ نام رکھو۔ ایک فائدہ اور بتا دوں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیرت حلبیہ میں جانے یہ واقعہ اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کی گئی ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اپنے محبوب نبی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیے۔ اللہ کس کو فرمائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن نام لے کر پکاریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے محمد کھڑے ہو جائیے، بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیے۔ میدان محشر کے اندر جب امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں تو نہیں کہا، میں نے تو اپنے حبیب نبی کو کہا ہے۔ وہ سب لوگ کہیں گے مولا ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم نے سمجھا ہمیں آپ نے حکم دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے چلو تمہارے ماں باپ نے میرے نبی کی محبت میں میرے نبی کے نام پر تمہارا نام رکھ دیا، اگر میرا محبوب نبی بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا تو محمد نام کے سب لوگ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ اس سے بڑا اور کیا چاہیے ہماری اولاد کو؟ اور این ممکن ہے اسی نام کی لاج رکھے اولاد، جس کا نام محمد رکھو، احمد رکھو، اس نام کی وہ اولاد راج رکھے اور وہ گناہوں سے بچی رہے۔ میں چند روز پہلے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کا میرے پاس بیان آیا تو میں وہ سن رہا تھا۔ اس میں وہ فرما رہے تھے، ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ میں باہر گیا کہیں برطانیہ وغیرہ کا، بتا رہے تھے کہ وہاں گیا تو ایک نوجوان مجھے ملا، اس کی ویسے حالت بڑی عجیب تھی، لگتا مسلمان تھا۔ جب حال نوال ہوا اور لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا شراب بھی پیتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، تو ہے مسلمان۔ اس سے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے مو، میرا نام مو ہے۔ کہنے لگے مو بھی کوئی نام ہے؟ کہنے لگے بھی فارغ ہو جائے تو بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب بعد میں ملے تو کہا کہ میرا نام محمد ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہوا، اتنا پیارا سونا تیرا نام ہے لیکن تو اپنے آپ کو منہ کیوں بتاتا ہے؟ کہنے لگے ایک تو یہاں ایسے نام چلتے ہیں انگریزوں کے تو میرا نام بھی انگریزی بن گیا، دوسرا میرا نام اتنا اعلیٰ ہے، میرے ماں باپ نے نبی کی محبت میں میرا نام رکھ دیا، لیکن میری بدبختی، میری بدقسمتی، یہاں فارن میں آ کر میں برائی میں پڑ گیا، میں زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، ساری بدعمالی کرتا ہوں۔ میں نے اس لیے نام منہ کر لیا تاکہ لوگ مجھے برائی گناہ گاری کی حالت میں محمد کہہ کے نہ پکاریں۔ یعنی جس کا نام ہو، یہ نام بھی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ والے شرم کر، حیا کر، تیرا نام کیا ہے اور کرتوت کیا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حق، سب سے پہلی ماں باپ پر ذمہ داری، گھر کا حکمران ابا ہے، باپ ہے، مرد ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کوشش کر کے محبت کے ساتھ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، انبیاء کے نام پر رکھے۔ فرمایا میرے نام پر نام رکھے، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھے، اہل بیت کے نام پر نام رکھے۔ ان ناموں کی بڑی برکت ہوا کرتی ہے، پروردگار عالم نسبت کی ہی بدولت مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک نام گزرا ہے ہمارے ملک میں، اچانک ذہن میں بات آئی، ایک جماعت کا لیڈر اور چیئرمین تھا قاضی حسین احمد، جانتے ہوں گے آپ لوگ، جماعت اسلامی۔
کہتے ہیں کہ بچپن میں جب یہ پیدا ہوئے، بولنے کی جب عمر آئی، سال ڈیڑھ دو تین یوں گزر گئے، تو یہ بول نہیں سیکھ سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے والد محترم انہیں نام کچھ اور رکھا ہوا تھا، نام اس کا کچھ اور رکھ لیا تھا، تو انہیں لے کر شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کے پاس لے گئے، کہا دعا کرو، دعا کرو، بولتا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نام کیا ہے؟ نام پوچھا، میری اس وقت ذہن میں نہیں، انہوں نے بتایا تو وہ معنی اچھا نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا نام میرے نام پر رکھو اس کا۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے ابا جی کے بخاری شریف کے استاد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی، فرمایا میرے نام پہ نام رکھو، باقی دعا کروں گا، صاحب کرامت تو تھے، دعا کروں گا۔ اور ہم نے ایک عالم سے میں نے یوں بھی سنا کہ انہوں نے اپنی زبان سے یوں کر کے ان کی زبان پہ لگا دیا، گھر پہنچنے سے پہلے نام بھی حسین احمد رکھ دیا اور گھر پہنچنے سے پہلے وہ بچہ بولنا بھی شروع ہو گیا۔ تو بچے کا یہ سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو ایسا نام دو کہ اس نام پہ وہ خوشی محسوس کرے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بدلا ہوا نام پہلے بتاتا ہوں، لوگ جوان ہونے کے بعد اپنا نام تھوڑا سا بدل لیتے ہیں، کیا اے ڈی شاہد، اے ڈی فلاں، اے ڈی فلاں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ جدہ کو اے ڈی بنا رہا ہے تو اس کو وہ نام اپنا دفتر میں پسند نہیں آ رہا، ماحول میں پسند نہیں آ رہا۔ اور ایک نام میں نے دیکھا پی ڈی، آگے کچھ اور لگا ہوا تھا، میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتا جی جیسے اے ڈی ہوتا ہے اللہ جدہ، اس کا نام ہے پیر جدہ، تو اس کو اچھا نہیں لگتا اس لیے اس نے پی ڈی اور کچھ اور آگے لگا دیا۔ ایسا نام نہ رکھو بچے کا، فلمی نام نہ رکھو، بگڑا ہوا یا ایسا نام نہ رکھو، بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ شرم سے سر نہ اٹھا سکے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، جیسے یار دوست نام رکھ لیتے نا ایک دوسرے کے۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ آپ کے پاس ٹائم ہے نا کافی؟ اچھا میرے پاس نہیں، یعنی وہ گھڑی نہیں ہے میرے پاس، میں اس لیے موبائل پہ دیکھ رہا ہوں۔ جیسے یار دوست نام کسی کا بگاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبد القادر نام کا آدمی تھا تو یاروں نے اس کا نام قادرہ رکھ لیا، تو وہ بچپن میں محسوس نہ ہوا، جوانی میں محسوس نہ ہوا، کاروباری بن گیا، مالدار بن گیا، تو اس نے سوچا کہ یار حج کر کے آؤں، حج کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو یار لوگ ہار لے کے گئے اسٹیشن پہ لینے کے لیے، اور دور سے ہی انہوں نے یوں ہار بھی ڈال رہے ہیں اور کہنے لگے آ بھائی قادرہ آ گیا، سب نے ہار ڈالے، آ گئی قادرہ آ گیا۔ اس نے نکالے ہار پھینک کے مارے، سب نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا میں حج کر کے آیا، میرے اتنے پیسے لگے، ابھی بھی میں حاجی عبد القادر نہیں بنا، ابھی بھی قادرہ ہوں، ابھی بھی قادرہ ہی کھڑا ہوں۔ تو ایسا نام ہم معاشرے میں دوستوں کا بھی نہ رکھیں جس کو دوست پسند نہ کرے، ایسا نام رکھیں ماں باپ بھی، دوست بھی، دوست کو بھی پسند آئے، نبی کو بھی پسند آئے، اللہ کو بھی پسند آئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابا کے بعد دوسرا حق ہے، دوسرا ذمہ داری اولاد کی یہ ہے کہ اپنی اولاد کی نگرانی کرتا رہے۔ جب یہ بچہ 8 9 10 مہینوں کا ہو جائے، اپنی زبان سے کچھ بولنے کا ارادہ ابھی کر رہا ہو، ابھی اس نے بولا کچھ نہیں، سب سے پہلے اس کو جو بولنا تم نے سکھانا ہے وہ یہ سکھانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ طیبہ سب سے پہلے پڑھنا سکھا دے۔ اگر تیرے بچے نے زندگی میں سب سے پہلا جملہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ زندگی میں بھی پڑھتا رہے گا، مرتے وقت بھی پڑھ لے گا، تو میرا اللہ کل قیامت والے دن ایک بات کا بھی اس سے حساب نہیں لے گا۔ آج ہم لوگ ماما پاپا پتہ نہیں کیا کچھ آرزویں چھپی ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ کہلواتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ کئی جگہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کلمہ سکھاؤ، کہتے ہیں قاری صاحب اتنا بڑا کلمہ ہے بچہ کیسے بولے گا؟ میں نے کہا نہ بولے،
توڑ توڑ کے بولے، اپنی توتلی زبان سے طوطے جیسا بولے، میرے اللہ کو یہی توتلا پن ہی پسند آ جائے گا، یہ تیری سکھانے کی ادا اور محبت پسند آ جائے گی، اللہ اسی میں تیرے بڑوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے بچے کو کلمہ طیبہ پڑھنا سکھائے، لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھائے۔ باپ پر دوسرا حق ہے، تیسرا حق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے ساتھ رکھ کے سکھا، تجھے دیکھ دیکھ کے سیکھے، اچھے ماحول میں لے جا، پڑھاتا سکھاتا رہو، 7 سال کا ہو جائے تو اسے اچھی طرح نماز پڑھنا سکھا، 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا، اب تو اچھے انداز میں اس پہ سختی کر سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ڈنڈا اٹھا لے، گاڑی شروع کر دے اور کوئی برا بھلا کیا نہیں، اچھے انداز میں کوئی طریقہ ایجاد کر، جیسے ہم برائیوں کے طریقے ایجاد کرتے ہیں، لوگ کیا سے کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں، کوئی اچھے طریقے سے سختی کر کے بچے کو کہو کہ اگر تو نے اب نماز نہ پڑھی تو میں تیرا ابا تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اگر وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ اس کی ماں کو کہے ذرا ناراضگی کا اظہار کرو کہ یہ کام کرے، اور کسی انداز میں لالچ دو۔ بچے کو کہتے نہیں، پہلی جماعت میں ہی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، نرسری میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا اگر تو نے پہلی پوزیشن لی تو تجھے سائیکل دیں گے، موبائل دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ نرسری پڑھنے میں مل سکتا ہے، نماز پڑھنے میں نہیں مل سکتا۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ اگر دین اور شریعت سے محبت ہو تو پیدائشی بچے کو ماں باپ اللہ اللہ کرنا سکھا دیا۔ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، بہرحال ایک بات دل میں آ رہی ہے، بعض والدین جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے چند مہینوں کا، 1 سال کا اس کے سامنے کر لیتے ہیں۔ اتنا نادان ہے، اس کو کیا پتا۔ یاد رکھنا جو چھوٹے مہینے کا بھی اگر بچہ ہے نا، اس کی آنکھوں کی سماعت کی طاقت وہ نہیں ہے جو میری آپ کی ہے، لیکن یاد رکھنا ان آنکھوں میں ہر چیز کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ میں یہ پلر دیکھ رہا ہوں، سفید اور کالے رنگ کی یہ بنی ہوئی ہے، ڈبیے مجھے یاد رہے نہ رہے، لیکن ساری زندگی مجھے یاد رہے گا کہ ڈیزائن یوں تھا، کالی پٹی سفید پٹی، آنکھوں میں ایک عکس بن جاتا ہے۔ بچوں کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کیا، وہ بچہ نہیں دیکھ رہا تمہاری ذہن کے مطابق، وہ کسی کو نہیں بتائے گا، جب تک وہ بڑا ہوگا اس کو یہ باتیں اتنی یاد نہیں رہیں گی، لیکن اس کے لاشعور میں یہ بات چلی گا۔ اس لیے ہر معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد پر، اپنی اولاد کی یہ بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، نام بھی اچھا دو، اس کو سب سے پہلے جب بولنا سیکھے اس کو اللہ کا کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ کہنا سکھا دو۔ اب اس کی اگلی تربیت کرنا شروع کر دو، نماز پڑھنا سکھاؤ، پہلے ذرا نرمی سے پھر سختی سے، لالچ دے کر کسی نہ کسی طرح 5 دفعہ وضو کرنا، 5 دفعہ اللہ کے حضور کھڑے ہونا سکھا دو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابا کو چاہیے اپنی اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اچھی اچھی باتیں اس کو سمجھایا کرے، اس کو بتایا کرے وہ تیرا اللہ ہے، اسی نے تجھے بنایا ہے، وہی پروردگار ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی ہر بات کیا کرتا ہے۔ ماں باپ کی بات بھی، اساتذہ کی بات بھی بچے بڑے اہم لیتے ہیں، بڑی دل میں جگہ دیا کرتے ہیں۔ اور چھوٹی عمر میں جو باتیں سکھاؤ گے نا، آج کیا کہتے ہیں تو بچہ ہے اس کو کیا بتانا، بچہ ہے جی چھوڑو، بچہ کر کے اس کے حصے کا سب دین ختم کر دیا۔ جو باتیں بچپن میں دل و دماغ میں پختہ طور پر اترتی ہیں بڑی عمر میں نہیں آتی۔ جو بچہ بچپن میں نمازی بن جائے، جوانی میں اگر وہ شراب خانے میں بھی چلا گیا
اگر اذان آ گئی تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میرا تجربہ ہے وہ وہاں سے بھی اٹھ کے آ جائے گا۔ ایک نوجوان ہمارا عزیز وہیں کا رہنے والا چھوٹا تھا، یہ میچ دیکھنے کا ٹی وی پہ اس کو بڑا شوق تھا، لیکن ماحول کی وجہ سے نمازی بن گیا تھا اس چھوٹی سی عمر میں۔ میں نے خود اسے کئی مرتبہ دیکھا کہ اگر میچ دیکھتے ہوئے اذان کی آواز آئی تو وہ اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ کے چلا جاتا۔ تو بچپن میں ہی ان کو پختہ کرو، سکھاؤ، اللہ بتاؤ، اللہ کی عظمت بتاؤ، اللہ کی قدرت بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ہمارے نبی بڑی عظمت والے، تو ہمارے نبی کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچہ بغیر وضو کے نہیں لینا، بغیر وضو کے نہیں لینا۔ وہی بچہ اس کو بتا دیا تھا جب بھی نام لیتا تو وہ باوضو ہی لیتا، وضو نہ ہوتا تو حضور کا نام لیا ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ پڑھنے کلاس میں چلا گیا تو بالآخر ایک روز ایسا ہوا، استاد نے، اسلامیات دینیات کے استاد نے بچوں سے کچھ سوالات چھوٹے چھوٹے پوچھنے شروع کر دیے اسلام کے حوالے سے۔ پوچھتے پوچھتے اس بچے تک آیا تو استاد نے سوال کیا کہ بیٹا بتاؤ ہمارے نبی کا نام مبارک کیا ہے؟ بچہ کھڑا تو ہو گیا، گردن جھکا کے کھڑا، جواب نہیں دیا۔ استاد نے پھر سوال کیا بھئی بتاؤ یہ تو سب سے آسان سوال ہے، کسی نے پھر گردن جھکا دی۔ استاد کو غصہ آیا کہ اتنا آسان سوال میں نے اس سے پوچھا، یہ گردن جھکائے کھڑا۔ وہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ چپ۔ استاد کو غصہ آیا، کھڑا ہوا، تھپڑ مارے، اتنے اس کو تھپڑ مارے، وہ رونے لگا، جواب نہیں دیا۔ بالآخر اتنی دیر میں وہ جو درمیان میں بریک ہوتی ہے، ریسیس ہوتی ہے سکولوں میں، وہ ہو گئی، گھنٹی بج گئی۔ استاد نے غصے میں کہا کہ ابھی بریک کے بعد جب آئیں گے میں نے تجھ سے پوچھنا ہے اور آج پوچھ کے رہوں گا، جواب نہ دیا ڈنڈا لے کے آؤں گا، تیری چمڑی اجھیڑوں گا۔ وہ اور رویا۔ بالآخر بریک ہوئی، سب بچے کھیل کود کھانے پینے میں لگ گئے۔ یہ روتا روتا گیا، اس نے ہاتھ منہ دھوئے، واپس آ کے وہیں بیٹھ گیا۔ دوبارہ کلاس شروع ہوئی، استاد نے پوچھا ہاں جی اب بتاؤ ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے بڑی محبت سے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ کہنے لگا استاد اب تو مسکراتے ہوئے بول رہا ہے، تو نے مار کھائی، اس کا مطلب ہے تجھے پہلے آتا تھا؟ اس نے کہا جی استاد جی مجھے آتا تھا۔ اب استاد کے دل میں بات آئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ استاد اٹھ کے قریب گیا، شفقت سے ہاتھ پھیرا، پوچھا پھر پہلے کیوں نہیں بتایا، تو نے مار کیوں کھائی؟ کہا میرے ابا نے مجھے بات سمجھائی ہے کہ کبھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو نہیں لینا۔ اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نے مار کھا لی، برداشت کر لیا۔ میں نے اتنی مار کبھی نہیں کھائی جتنی آپ سے آج کھائی ہے۔ میں نے کھا لی، بغیر وضو نام نہیں لیا۔ بریک ہوئی، سب کھیلنے چلے گئے، میں وضو کرنے چلا گیا۔ اب میرا وضو ہے، آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا۔ بچے کو اگر بچپن میں باتیں سکھاؤ گے نہیں بھولیں گے کبھی، ان کے دل و دماغ میں چلی جائیں گی۔ لیکن کوئی اچھا انداز ہو، کان مروڑ کے کہو گے نا کہ نبی کا نام بغیر وضو نہیں لینا، وہ اسی ٹائم تجھے بغیر وضو لے کے دکھائے گا۔ اگر رنگڑ ہوا اور قریشی ہوا تو باقی ہوگی گارنٹی، کیوں ہمارا کام تو نہیں اکڑنا، محبت کا اظہار کرنا، اور قریشی اور ناراض بھی نہ ہو جائے۔ تو بچپن سے ہی سکھاؤ، اللہ سکھاؤ، اللہ کی عظمت سکھاؤ، نبی بتاؤ، نبی کا نام بتاؤ، حسب نسب بتاؤ اور شان بتاؤ۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں خاص طور پر سکھایا کرو، جیسے تم کھانا سکھاتے ہو، پینا سکھاتے ہو، پہننا سکھاتے ہو، چلنا سکھاتے ہو انگلی پکڑ کے، فرمایا اسی طرح یہ 3 باتیں بھی سکھایا کرو۔ آقا وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو میں محمد الرسول اللہ کی محبت سکھایا کرو۔ اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھو میرے دوستو، ہم نے اپنی اولاد کو کبھی اپنے نبی کی محبت اپنی زبان سے سکھائی کہ نہیں سکھائی؟
اگر سکھائی مبارک ہو، اس حدیث میں عمل ہو گیا. اگر آج تک نہیں سکھائی تو کل سے سکھانا شروع کر دو. اپنے نبی کی محبت کے واقعات بتاؤ کہ ہمارے نبی سے محبت کرنے کا اللہ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا. حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا مجھ سے محبت کرنی ہے. آؤ ذرا تھوڑا سا نقشہ بھی بتا دوں. اللہ سے پوچھتے ہیں مولا آپ کے نبی سے محبت تو کرنی ہے، ذرا کوئی محبت کا پیمانہ بدلا دو، محبت کا طریقہ بدلا دو. کتنی محبت کریں؟ جتنی محبت مجھے اپنے بیٹے سے ہے، جتنی محبت مجھے اپنی اولاد سے ہے، جتنی محبت مجھے اپنے ابا اور ابا سے ہے، جتنی محبت اپنے بہن بھائیوں سے ہے، جتنی محبت اپنے رشتہ داروں سے ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں مولا پھر آپ بتا دیجئے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم. اللہ فرماتے ہیں اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، دوست اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ، سونے اور چاندی سے بھی زیادہ انسان کو اپنی جان زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے. اور فرمایا جب تک تمہیں میرا محبوب نبی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے تمہارا ایمان ہی مکمل کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرما دی. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک مجھ سے ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، دوست رشتہ دار، تمام رشتوں سے، تمام انسانیت سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو ایمان ہی کامل کوئی نہیں. یہ دو باتیں بتا دو اپنی اولاد کو. تو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت. یہ جو نعت خان نعرے لگاتے ہیں نا اور آپ سے بھی لگواتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھوں سبحان اللہ، یہ ایسے ہی نہیں، یہ کسی حدیث شریف کے ضمن میں اہل بیت کی محبت آپ کے سینوں میں ڈال رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح اولاد کو کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سکھاتے ہو، اسی طرح اپنی اولاد کو قرآن بھی سکھایا کرو. پڑھانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. جتنا معنی، جتنا مفہوم، جس بات کا ترجمہ، جس آیت کا ترجمہ آتا ہے گھر میں خود بھی بتا. قاری صاحب پہ ہی نہ چھوڑ دے، قاری صاحب مصروف ہیں، کتنی تیرے بچے کو ساری باتیں نہیں سمجھا سکتے. قرآن بھی پڑھانا ہے، نماز بھی سکھانی ہے، وضو بھی سکھانا ہے. کچھ باتیں خود اپنے گھر میں بھی سکھا اپنے بیٹے کو. ماں باپ پہ اولاد کو بھروسہ ہوتا ہے کتنا، اتنا ماں باپ پر بھروسہ ہوتا ہے. اولاد مانے یا نہ مانے لیکن اولاد سمجھتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے غلط رستے پہ نہیں چلائیں گے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی؟ انہیں اتنا بھروسہ ہوتا ہے، مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے، اسے پتا ہے ماں باپ مجھے غلط راستے پہ نہیں چلائیں. تو اس لیے کچھ قرآن کی باتیں خود بھی سمجھایا کرو. تو اپنی اولاد کو خود سکھائے اور ذرا نرمی سے سکھائے. نرمی سے باتیں دل میں اتر جاتی ہیں، اپنا ہو یا پرایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی نرمی کا معاملہ کرتا ہے یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے اور نرمی سے معاملہ کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نرمی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لو. محبت کا اظہار ہے. اگر کسی وقت آپ غصے میں ہیں اور بچہ آپ کے ساتھ کھیلنے کے موڈ میں ہے، اب ہے تو متضاد، عموماً یہ ہوتا ہے کہ یار بس خیر جا، ابھی میں غصے میں ہوں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ کریں گے، بعد میں وہ کریں گے. اگر ایسے کرو گے نا
ایک دن آئے گا تم بوڑھے ہو جاؤ گے، وہ تکڑا جوان ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں جب کہو گے نا بیٹا میرے پاس بیٹھتا کوئی نہیں، بیٹھ کے ذرا بات تو کر، اس دن پھر بیٹا بھی تو ممکن ہے غصے میں ہو گیا بابا جی آرام سے بیٹھ۔ ہوتا ہے ایسا معاشرے میں، عدلے کا بدلہ ہے، اور تجھ سے ہی تو سیکھا ہے، وہیں سے تو سیکھا ہے۔ تو نرمی کے ساتھ حضور سجدے میں، حسین کندھے پہ، کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹھ جاتے آرام 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 سے، یوں اگر سیدھے ہوتے تو حضرت حسین کو چوٹ نہیں لگنی تھی۔ حضرت حسین سے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میں بھی محبت کرتا ہوں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، میرے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جو بھی قیامت تک میرا امتی حسین سے محبت کرے گا میں اللہ اس سے بھی محبت کروں گا۔ تو اگر بیٹھ جاتے، سجدے سے اٹھ جاتے، سر اٹھا لیتے، سر مبارک فرشتے سنبھال لیتے، یا آپ بڑے حکیم تھے، حکیمانہ انداز میں اٹھتے، گرنا نہیں تھا، چوٹ نہیں لگنی تھی۔ جب تک حضرت حسین سوار رہے حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور نفل نمازوں میں تاریخ نہ ہمارے مولویوں کے پاس ٹائم نہ آپ کے پاس ٹائم، آپ بھی اس ٹائم آتے ہو جب جمعے کی دوسری اذان ہو جائے۔ مولوی خود 15 منٹ کا ٹائم لگا کے بیٹھتا ہے گھڑی میں، اس میں سے 8-10 منٹ خطبے کے، 1-2 ادھر ادھر کی باتیں۔ جب آپ آئے تو اس کو کہتا ہے جی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اگر وہ کہنا بھول جائے تو مولوی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دلچسپی ہو تو ایسی ایسی باتیں ہیں۔ بچوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات نمازوں میں، بخاری شریف ہے، بچہ گود میں ہے، حضور نے نماز پڑھی سال میں، نیت باندھی، بچے کو ہٹا دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر اتارتے ہیں۔ یہ نماز کی حالت حضور علیہ السلام کی۔ عبداللہ نام کا بچہ ہے، حضور نے نفل نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، بچہ آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا نیت باندھ کے، تھوڑی دیر گزری حضور کی سمجھ میں آ گیا کہ بچہ ہے، حضور نے یوں پیچھے ہاتھ کر کے پکڑ کے اپنے ساتھ کر لیا۔ وہ بچہ تھا، بچے بھی ادب جانتے تھے، وہ بچہ آہستہ 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 پھر پیچھے چلا گیا، حضور نے پھر پکڑ کے آگے کر لیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، یہ بچوں سے محبت کا اظہار بھی ہوا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب سلام پھیرا حضور نے اس بچے کو فرمایا میں جب تجھے خود آگے کر رہا ہوں تو کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ وہ بچہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ میں آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اس لیے پیچھے جا رہا ہوں۔ محبت، شفقت بڑوں کے ساتھ بھی چھوٹوں کے ساتھ بھی اگر نرمی سے کام لیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ نرمی سے کام لیں گے، پرایا اپنا بن جائے گا، جان کا دشمن جان کا محافظ بن جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچوں کو باتیں بھی سکھاؤ، باتیں بھی سمجھاؤ، لیکن نرمی کا معاملہ کرو، نرم انداز سے سکھاؤ۔ وہ نرم انداز کون سا ہے؟ جو بات سکھانی ہو، بچے کہانی کے انداز میں باتوں کو بڑا سمجھا کرتے ہیں۔ ہم لوگ آج تک لوگوں کو یہی بتاتے ہیں، دادی اماں رات کو کہانیاں سنایا کرتی تھی، پھر اماں سنایا کرتی تھی، پھر فلاں سنایا کرتا تھا۔ پتہ چلا بچوں کو کہانی کے انداز میں جو بات سمجھائی جائے وہ بچوں کو یاد رہا کرتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے جو بچے کو آپ جو بنانا چاہتے ہو اسی شعبہ زندگی کے واقعات سنایا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ بچہ حافظ قرآن بن جائے، واقعات سناؤ کہ حافظ قرآن بننے کی عظمت کیا ہے، حافظ قرآن کی شان کیا ہے، حفاظ کرام کو دنیا اور آخرت میں ملتا کیا ہے، انہیں بتلایا گیا۔ قرآن کوئی عام چیز کوئی نہیں، قرآن بڑی اعلیٰ خوشبو ہے، قرآن بڑی اعلیٰ کستوری ہے۔ قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ بھی خوشبودار بن جایا کرتا ہے، جس زبان سے پڑھا جائے یہ زبان بھی بڑی اعلیٰ بن جاتی ہے۔ جب یہ باتیں بچے کو بتاؤ گے شوق بھی بڑھے گا اور اس کو اپنی زبان کی عظمت پتہ چلے گی۔
اپنے سینے کی عظمت پتا چلے گی کہ جس دماغ میں، جس سینے کے اندر قرآن میں بسا رہا ہوں، یہ میں کوئی عام کام نہیں کر رہا، یہ بڑا اعلیٰ کام کر رہا ہوں۔ واقعات انہیں سنا، حفاظ اکرام کو رب کائنات دنیا میں کیا نعمتیں اور کیا انعامات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے پہ اللہ خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ کل قیامت والے دن حافظ قرآن کو کون سی جنت ملے گی؟ حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے ابا ابا کو سنہری تاج پہنایا جائے گا۔ یہ باتیں سمجھائیں گے اور واقعات سے سمجھائیں گے تو دل میں محبت آتی جائے گی۔ نماز کا بتاؤ کہ فلاں ایک اللہ والا تھا، وہ یوں پڑھتا تھا، سجدہ لمبا کرتا تھا، رکوع لمبا کرتا تھا۔ اگر بچہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اس کو بتاؤ قیام جو ہے تلاوت زیادہ کرنی چاہیے نفل سنت نمازوں میں، اس کے دل میں آہستہ آہستہ قرآن کی نماز کی محبت اترتی جائے گی اور پھر زندگی بھر نہیں نکلے گی۔ واقعات جو بچے کو جو بنانا چاہتے ہو نا، بلکہ اس گر کو کہیں بھی استعمال کر لو۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا کمشنر بنے، کمشنروں کے واقعات سناؤ، اس کا ابھار ہوتا رہے گا، میں نے بننا۔ جن گھروں میں کوئی فوجی ہوتے ہیں نا، فوجی، ان کے ننھے بچوں سے پوچھو کیا بنو گے، وہ کہتے ہیں ہم فوجی بنیں گے۔ کیوں؟ گھر میں تذکرے جو ہوتے ہیں فوج کے کہ اس کا دادا جو ہے وہ اس نے یوں بندوق چلائی، 65 کی جنگ لڑی، یہ ہوا وہ ہوا۔ جب جنگوں کی اور فوج کی بات ہوتی ہے بچے کہتے ہیں ہم بھی بنیں گے۔ جن گھروں میں نوٹوں کی بات ہوتی ہے بچے کہتے ہیں ہم امیر بنیں گے۔ تو بچے کو دین کا دنیا کا جو بھی بنانا ہے اس شعبہ زندگی کے واقعات سناؤ، بچے کے اندر جوش پیدا ہوگا۔ ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک دن ادھر واقعہ سنایا حضرت بلال حبشی کا کہ اس ظالم نے امیہ نے چٹان جو ہے وہ پتھر کی بھی سینے پہ رکھی ہوئی، نیچے سے تپتی ریت ہے اور گردن پہ پاؤں اس نے رکھا ہوا ہے۔ حضرت بلال کے منہ میں جھاگ ہے، یوں وہ بچے سن رہے تھے۔ اسی دوران 2 بچے اٹھے اور غائب ہو گئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی، دعا ہو گئی، گفتگو بھی ہو گئی، دیکھا بچے کدھر گئے؟ تلاش کیا تو پیچھے گیلری میں کہیں جا کے دیکھا ایک بچے نے ایک کو نیچے لٹا کے اوپر کوئی چھوٹی سی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے۔ چھوڑ دے کلمہ، نیچے سے وہ کہہ رہا ہے احد احد احد۔ تازی سیکھی تازہ عمل کر لیا۔ ایک اللہ والے نے واقعہ سنایا، منگلا ڈیم ہے نا، منگلا ڈیم، وہاں کا چیف انجینئر تھا کوئی۔ اس کے پاس جب بھی فون آتا تو وہ اٹینڈ کرتے ہی کہتا کہ چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ، چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ آگے پھر اگلی گفتگو ہوتی تاکہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ افسر بول رہے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک دن میں غسل خانے میں تھا، میرا فون بجا، میں جلدی سے باہر نکلا۔ میں جب تک باہر نکلا تو وہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ بجا۔ اس دوران میرے 3 سال کے بچے نے بھاگ کر وہ فون اٹھایا، اٹینڈ کیا اور کان کو لگا کے کہتا ہے چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ میری ہنسی نہ رکی۔ میں نے بچے سے پوچھا یہ کیا؟ کہتے جی فون تو یوں ہی اٹینڈ ہوتا ہے، میں نے جب بھی آپ کو دیکھا آپ یوں ہی کرتے ہیں، چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ تو بچے کے سامنے جو ہوگا وہ وہی سیکھے گا۔ بچے کے سامنے نیکی ہوگی، نیکی سیکھے۔ میں اپنے گھر کا تجربہ بتاؤں، اللہ نے آج سے 7-8 سال پہلے مجھے یکے بعد دیگرے 2 بچیاں دے دی۔ یعنی بچی جو ہے ابھی سال سوا سال کی تھی پہلی، تو اللہ نے ایک اور دے دی۔ تو میرے لیے وہ بڑی خوشی کا سامان تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے کچھ معاملات ایسے ہو گئے جو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی۔ اس سے قبل 2 بچے تھے میرے پاس الحمدللہ ہیں۔ تو وہ پیدر پہ ہوئی۔ تو اب ہوا یہ کہ فارغ اوقات میں ایک کو میں سنبھالتا ہے، ایک کو اس کی اماں سنبھالتی۔ بڑی جو ہے وہ میرے پاس تھی۔ جب میں سفر پہ نہ ہوتا، گھر ہوتا تو میں سنبھالتا۔ سنت بھی ہے، میں قرآن مرید نہیں، سنت سمجھ کے کیا تھا میں نے ایک کام۔ ہمیں قریشی کل کو کہیں گے دیکھا نا
میری بھی کسی اور کام پہ لگا رہا ہے. سننا چاہیے بچوں سے محبت تربیت کے ساتھ دینا. وہ جو بچی میرے پاس رہی زیادہ ٹائم گھر میں، جب وہ تھوڑی سی چلنے پھرنے ہر چیز ذرا تھوڑی سی سمجھدار ہوئی، اس زمانے کے اندر کئی دفعہ وہ بچی ضد کرتی اور نماز کے ٹائم مجھے مسجد نہ جانے دیتی، تو میں بھی اس کے لیے پھر جو ہے اپنی طرف سے خود ہی مفتی بن کے اپنے لیے جواب نکال کے میں کئی دفعہ نماز گھر پڑھ لیتا. فائدہ یہ ہوتا کہ وہ بچی بھی وضو کرتی اور میرے ساتھ نماز پڑھتی، اور کئی دفعہ مجھے یوں بھی کہتی کہ اونچا اونچا پڑھو تاکہ میں بھی سنوں. تو میں بچوں کی طرح اس کے ساتھ جو سنت نفل نماز ہوتی وہ میں اونچا اونچا سبحان اللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو ہے وہ کرتا. پھر بچی کو تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوئی کہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے، تو مجھے کہتی تھی جماعت کراؤ، تو وہ مجھے کافی عرصہ جو ہے یوں وقفے وقفے سے کرنا پڑا. فائدہ کیا ہوا؟ وہ بچی اس وقت 10 سال کی ہے، مجال ہے کسی بھی وقت اس کی نماز قضا ہو، نماز نہیں چھوڑتی. اور اگر میں گھر بیٹھا ہوں اذان ہو جائے تو مسجد جب تک نہ جاؤں 3 دفعہ پوچھ لیتی ہے بابا آپ نماز کے لیے نہیں جا رہے، آج نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ میرے لیے بھی مجھے بھی تحریک دلانے کا ذریعہ بن گئی. بچوں کے سامنے نماز پڑھو گے بچے نمازی بن جائیں گے، بچوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، بچوں کے سامنے اگر تسبیح پڑھا کرو گے بچے بھی تسبیح اٹھا لیں گے، بچوں کے سامنے اگر سچ بولو گے تو وہ بھی سچ بولنا سیکھیں گے. اگر بچوں کو اپنی زبان سے خود جھوٹ بولنا سکھاؤ گے، جاؤ بچہ دروازہ بجا اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا ابا گھر کوئی نہیں. یہ تربیت دی جا رہی ہے جھوٹ بولنے کی. پھر ہوتا کیا ہے؟ بچہ دروازہ کھولتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ آپ کے پاپا گھر ہیں، وہ کہتا ہے ہاں جی. پھر کہتا ہے بلاؤ، وہ کہتا ہے میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر کوئی نہیں. ہوتا ہے صحابہ کیا چاہیے، بچے من کے سچے کہہ تو دیا ہاں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر نہیں ہے. اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں اور واقعات سنائیں، حدیث سنائیں، سیکھیں علماء سے، سچ بولنے کے فائدے بتائیں. اپنے بچوں کو جا کر کے بتلائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدق ينجي والكذب يهلك. سچائی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات دلاتی ہے، اور جھوٹ دنیا میں بھی برباد کرتا ہے آخرت میں بھی برباد کر دیا کرتا ہے. سچائی کا فائدہ بتلائیں، جھوٹ سے بچنے کا فائدہ بتلائیں، جھوٹ بولنے کا نقصان بتلائیں. اگلی بڑی قیمتی بات میرے نزدیک بڑی قیمتی، معلوم نہیں آپ کے ہاں بھی قیمتی ہو یا نہ ہو، اپنے بچے کے دل میں کبھی کسی کی نفرت نہ بسانا، اپنے کسی رشتے کی نفرت نہ بسانا، اپنے کسی بھائی بہن کی نفرت نہ بسانا. ٹھیک ہے تیرے بھائی نے تجھ پر ظلم کیا، تیری بہن نے کوئی تجھے نقصان پہنچا دیا، وہ لوگ تیرے شکوے کرتے پھرتے ہیں، لیکن کبھی اپنی اولاد کے سامنے اپنے بھائی بہن کا شکوہ نہ کرنا. اور آج تو ماں باپ سکھا رہے ہوتے ہیں ان کی طرف نہ دیکھنا. ابا کیوں نہ دیکھیں؟ یہ شریکہ ہے تیرا شریکہ، پر کس بلا کا نام ہے شریکہ؟ ایسا دل میں بساتے ہیں شریکہ لفظ ہی گالی بن کے رہے. اپنے اولاد کے دل میں نفرت کبھی بھی نہ ڈالنا. تو نے اگر اپنے بھائی کے لیے دل میں اس کے نفرت ڈالی، ایک دن وہ تجھ سے بھی کرے گا. اگر اپنی بہن کے لیے نفرت ڈالی تو وہ بھی اپنی بہن سے ایک دن نفرت کرے گا. بلکہ کسی اچھے انداز میں ایسی تربیت کرنی چاہیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ایک بڑا مشہور نام ہے، بہت اللہ والے گزرے ہیں. کاکی یہ کیا ہے؟ یہی ان کی اصل تاریخ ہے. ہندی زبان میں کاکی کہتے ہیں روٹی کو، کاکی روٹی کو کہتے ہیں. بچپن میں ان کے ساتھ ایک روٹی کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی بدولت ان کا نام
قطب الدین بختیار نام تھا، کاکی ساتھ لگ گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ماں باپ جو تھے نا ان کے، بچے کی ابھی کوئی امید نہیں، ماں باپ نے بیٹھ کر تہیہ کیا، وعدہ کیا ایک دوسرے سے کہ ہمارا اگر بچہ، اللہ ہمیں بچہ دے، ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ نے بچہ دے دیا، یہ بچہ ذرا بڑا ہوا، تربیت کرتے رہے۔ اب یہ بچہ مدرسے جانے لگا، تو ایک دن یہ بچہ مدرسے سے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اماں بھوک لگی ہے، روٹی دو۔ ماں نے ایک انداز اپنا رکھا کہ بچے کو سکھانے کا کہ اس کی تربیت کرنی ہے۔ ماں نے روٹی پکا کے اندر کمرے میں کہیں چھپا رکھی تھی۔ آج کل جیسے قورمے تو نہیں ہوتے ہوں گے، کوئی گلی سوکھی روٹی ہوگی ایک طرف چھپا دی گئی۔ اور بچے نے جب روٹی مانگی تو اس کو کہا کہ بیٹا دیکھو، مجھے اور تیرے ابا کو بھی روٹی کھانا پینا اللہ دیتے ہیں، آج کے بعد مجھ سے نہ مانگا کر، ہم بندے کو نہیں دیتے، اللہ ہی ہر بندے کو دیتے ہیں۔ اما پھر مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے بتاؤ آپ کو کیسے دیتے ہیں تاکہ میں بھی اللہ سے اسی طرح مانگوں۔ ماں نے سمجھایا ہم تو یوں کرتے ہیں، جب روٹی چاہیے ہوتی ہے وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اللہ سب کو کھلاتا ہے مجھے بھی کھلا۔ ہم پھر اندر جا کے دیکھتے ہیں اندر روٹی مل جاتی ہے، اللہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ گیا وضو فرمایا، آئے نماز پڑھی، مصلی پہ بیٹھے، دعا کر رہے ہیں کہ مولا آپ میرے اماں کو بھی روٹی دیتے ہو، میرے ابا کو بھی دیتے ہو، ہر آدمی کو روٹی دیتے ہو، مولا مجھے بھی روٹی دے دو، مجھے بھوک بڑی لگی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد اماں نے کہا، بیٹا کہنے لگا اماں اب کیا کروں؟ اماں کہنے لگی جاؤ جاؤ اندر جا کے دیکھو شاید اللہ نے تیری روٹی بھیج دی ہو۔ بچہ اندر گیا، کپڑا اٹھایا، بستر اٹھایا، کرتے کرتے بالآخر ایک جگہ سے روٹی مل گئی، بڑا خوش ہوا، لے کر کے اپنی اماں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اماں دیکھو تو صحیح، اللہ نے روٹی دے دی۔ اماں نے کہا کھاؤ، مزے لگ کے تیرے، اللہ نے دے دی، بس اللہ سے یوں ہی مانگا کر۔ بچے کی عادت بن گئی، معمول بن گیا، جو ہی مدرسے سے آتا روزانہ اماں پہلے سے پکا کے چھپا دیتی، یہ بچہ آتے ہی وضو کرتا، مصلی بچھاتا، اللہ سے دعا کرتا، دعا کرنے کے بعد اندر جا کے روٹی تلاش کرتا، روٹی مل جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا، ان کی اماں کے رشتہ داروں میں کوئی شادی نکاح کی تقریب تھی، اماں وہاں چلی گئی، لوگوں سے باتوں میں مصروف ہو گئی، کام کاج میں وہاں مصروف ہو گئی، ٹائم گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس نے ٹائم کا اندازہ کیا، اس کی چیخ نکل گئی کہ میرے بیٹے کے لیے میں نے جو آج تک محنت کی، آج ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ بیٹا گھر آئے گا، نماز پڑھے گا، دعا کرے گا، اسے روٹی نہ ملے گی تو وہ پریشان ہوگا، میرے اللہ نے مجھے روٹی نہ دی، جب تک میں گھر جاؤں گی بچہ پہنچ چکا ہوگا، رو بھی رہی ہے، تڑپ بھی رہی ہے، کام بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے۔ اپنے گھر پہنچی، آ کر کے کیا دیکھتی ہے، بیٹا چرپائی پہ لیٹا ہوا ہے، قریب آ کر ذرا کھٹکڑا مارا لیکن بیٹا اٹھا کوئی نہیں، بیٹا سویا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے روٹی پکائی کہ بیٹا بھوک کی وجہ سے آ کر کے لیٹ گیا، سو گیا، روٹی بنا کر اندر رکھی، بیٹے کو جگا کر کے کہنے لگی او بیٹے تجھے بھوک لگی ہوگی، جلدی کر وضو کر اللہ سے روٹی مانگ لے۔ بیٹا کہنے لگا اماں آج تو مجھے بڑی شدید بھوک لگی تھی، میں آیا، آ کر کے میں نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی بچھایا، اللہ سے میں نے آج دعا کی اللہ آج ایسی روٹی کھلا مزہ آ جائے، اور روکھی سوکھی کھا کے میں تھک گیا ہوں، آج کوئی چس کی روٹی کھلا دے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ آج مجھے کوئی اچھی روٹی کھلا دے، دعا کر کے آج جو میں اندر گیا آج میرے اللہ نے ایسا کھانا کھلایا کہ آج تک ایسا کھانا زندگی میں نہیں کھایا۔
ماں اسی وقت سجدے میں پڑ گئی، مولا تو نے ایک ماں کا راز رکھ لیا، تیری بڑی مہربانی۔ اور لوگوں، رب کائنات کی قسم ہے، اس عمر کے اندر، ننھی منی عمر کے اندر بچے کے کوڑے دماغ میں، خالی دماغ میں ماں باپ جو رقم کر دیں گے وہ زندگی بھر نہیں مٹے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ واقعہ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا، یہ مسلح بچھاتے اللہ روٹی عطا فرما دیتے۔ جب اللہ کی ذات پہ روٹی لینے کا ایمان اتنا مضبوط ہوا تو پھر اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے، جوان ہوتے چلے گئے، انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی مسلح بچھا کے دعا مانگتے، اللہ جھولی بھر دیا کرتے۔ وقت کے ولی بن گئے، وقت کے ولی بن گئے، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ بہرحال ایک دو باتیں اور تربیتی جو ہے وہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو چلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت جہاں باقی ہر طرح سے کرنی ہے، وہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے، ان کو ساری باتیں سمجھا کے اب ان کے لیے دعائیں بھی کیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حسنین کریمین سمیت جس بچے سے محبت ہوتی، تہجد میں اس کا نام لے لے کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہے یاد کبھی تہجد میں آپ نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہو؟ کبھی کر کے تو دیکھ، تیرے اگر کملے بھی ہوں گے، کنگلے بھی ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں بادشاہ بنا دے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں 3 بچے رہا کرتے تھے، چھوٹے بچے تھے، پانی پکڑا دیا یہ وہ، والدین اپنی سعادت سمجھتے ہوئے حضور کی خدمت میں چھوڑ دیتے تھے۔ تینوں کا نام عبداللہ، تینوں کا نام عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تو ان بچوں کی خدمات جو تھی نا، محبتیں، خدمات، ان کی وجہ سے ان تینوں بچوں کا نام لے لے کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور ان دعاؤں کا ثمرہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان تینوں عبداللہ کو اللہ نے اپنے اپنے فن کا امام بنا دیا۔ پروردگار عالم نے عبداللہ ابن مسعود کو امام الانبیاء کی دعاؤں کی برکت سے امام المفسرین بنا دیا، عبداللہ ابن عمر کو امام المحدثین بنا دیا، عبداللہ ابن مسعود کو امام الفقہاء بنا دیا۔ رب کائنات نے نام کی برکت سمجھو، امام الانبیاء کی خدمت کی برکت سمجھو، امام الانبیاء کی دعاؤں کی برکت سمجھو، رب کائنات نے تینوں کو مالا مال کر دیا، امام بنا دیا۔ کیا پتا چلا؟ ان کے لیے خود بھی دعائیں کیا کرو اور ان کو کسی اللہ والے علماء صلحاء کی خدمت میں بھی لے جایا کرو، ان سے دعائیں کرایا کرو، ان کی باتیں سنوایا کرو، ان کی خدمت میں لگایا کرو، تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی اللہ والے اس کے لیے دعا کر دے، بلکہ خدمت کی بدولت اللہ والے کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ یہی تو محبت کا فائدہ ہوتا ہے علماء صلحاء سے۔ اس سردی کی رات میں تو میٹھی نیند سوئے گا، لیکن اللہ والا تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھے گا، دعا مانگے گا، تیرا سوئے سوئے بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی تو فائدہ ہوتا ہے علماء صلحاء کی خدمت میں۔ دعاؤں کے لیے، زیارت کے لیے اگر آپ لے جاؤ گے تو بچے کو شوق پیدا ہوگا، یہ کام اماں نہیں کر سکتی، ابا کر سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے کی تو مائیں قربان جائیں ان کے مقدروں پہ۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ صحابیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے چھوٹے بچے کو لے کے آئی حضور کی خدمت میں۔ حضور نے فرمایا یہ کون ہے، کیوں لائی ہو؟ عرض کیا آقا ہم آپ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، صحابیہ ہوں میں، آپ کے خادم ہیں، اس بچے کے لیے کوئی دعا فرما دے، یہ بھی آپ کا خادم بنے گا۔
اور وہ خادم بنا، حضرت انس ان کا نام ہے، خدمت کی، اور حضور نے اس وقت بچپن میں سر پہ ہاتھ محبت کا پھیر کے 3 دعائیں دی، اللہ نے وہ دعائیں کمال پوری کی، کمال پوری کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا اللہم بارک فی عمرہ، اللہم بارک فی رزقہ، اللہم بارک فی ولدہ، مولا اس بچے کی عمر میں بھی اضافہ فرما دے، اس بچے کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے، اس بچے کی آل اولاد میں بھی اضافہ فرما دے۔ اولا کو پتہ چلا دعائیں یہ دینی چاہیے، دولت کی نوٹوں کی دعا نہ دو، بلکہ رزق میں برکت کی دعا دے دو، لمبی عمر کی دعا دے دو، پوتوں کی دعا دے دو، اپنے آپ لمبی عمر ہو جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ نے یہ دعائیں ایسی قبول فرمائی، یہ میں ایک نسبت بتا رہا ہوں حضور کی، کہ صحابہ حضور کے پاس دعاؤں کے لیے لے جاتے۔ آج حضور نے فرمایا کہ میرے وارث، میری نبوت کے وارث یہ علماء صلحاء ہیں، اپنی اولادوں کو ان کے پاس لے آؤ، عظمت کے طور پہ ایسے ہیں جیسے نبی کے پاس لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی یہ دعائیں کیسی پوری ہوئی؟ حضور نے جو لمبی عمر کی دعا فرمائی تھی، اللہ نے 100 سال سے زیادہ لمبی عمر عطا فرمائی۔ حضور نے دعا فرمائی اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کے باغات سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی عجیب بات سناؤ، حضرت انس فرماتے ہیں امام الانبیاء کی دعا کی برکت سے میرے پاس مال کا، سونے کا اتنا ڈھیر لگ گیا تھا، میں سونے کی اینٹوں کو سنار کے پاس جا کر نہیں بلکہ لوہے کے کلہاڑے سے کاٹا کرتا تھا۔ تولا تو تولے والا نہیں کرتا کہ اس میں سے کتنا تو ضائع ہو جائے گا، کہتے ہیں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے میں اینٹیں کاٹا کرتا تھا، سونے کی اللہ نے حضور کی دعا کی بدولت مجھے اتنا مال عطا فرمایا۔ اور بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں 120 سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں انہیں دکھایا۔ خود بھی دعا کریں، اپنی اولاد کو، اپنے اساتذہ، اپنے علاقے کے علماء، صلحاء، امام مسجد، خطیب صاحب، ان کی خدمت میں لے جایا کرو، آہستہ آہستہ اثر پڑے گا دعاؤں کی برکت سے۔ خود بھی کریں، ان سے بھی کرائیں، تیری دعا کی تڑپ ہوگی، ان کی دعا کی برکت ہوگی، تیرے بچے کا بیڑا پاک ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ کتنے بڑے محدث، بچپن میں بینائی چلی گئی، آنکھیں ختم، کسی کو دکھایا حکیم کو، اس نے کہا جی کوئی ایسا ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں ضائع، اب واپس کی آ سکتی۔ اللہ، ماں تڑپی، جھولی پھیلائی، مولا تو نے یہ بچہ عطا فرمایا، آنکھیں چلی گئی، ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، مولا کرم فرما، کرم فرما، آنکھیں عطا فرما۔ اتنی تڑپی، اتنی دعائیں کی، اتنی روئی، چند دن گزرے، اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرما۔ کیوں دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا بھی قبول ہے، بد دعا بھی قبول ہے۔ ہم نے بد دعا پہ زور دیا ہوا، دعا نہیں کرتے۔ روزانہ دعا مانگنے مسجد میں جاتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، جہاں دولت مانگتے ہو، جہاں عزت مانگتے ہو، جہاں عہدے اور کرسیاں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، وہی اپنی اولاد کے حق میں بھی دعا مانگ لیا کرو، مولا میری اولاد کو نیک بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری اولاد کو قرآن کا قاری بنا دے، میری اولاد کو دیندار بنا دے، میری اولاد کو میری قبر کا وارث بنا دے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں اولاد کے لیے مانگنے کی، ان میں سے وہ دعا بھی سناتا ہوں اور اس کا ایک فائدہ بھی بتاتا ہوں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ
میرے ابا جی کے دوسرے پیر و مرشد شیخ مدنی کے انتقال کے بعد حضرت لاہوری کے ہاتھ پر ابا جی نے بیعت کی. حضرت لاہوری فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. حضرت لاہوری فرماتے ہیں کسی کی اولاد محنت کرنے کے باوجود تربیت کرنے کے باوجود نکمی نکلی نافرمان ہو گئی گستاخ ہو گئی یہ اپنی اولاد سے پریشان جو آدمی ہے اس کو چاہیے یہ دعا پڑھا کرے اور میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھا کرے اللہ اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے. کیونکہ میرے ابا کے پیر و مرشد ہیں تو جہاں فیض ہمارے والد صاحب کو ملا تو ان کے خون سے مجھے بھی ملا. میں نے ایک دن ایک ساتھی آیا وہ کہنے لگا کہ میری بیوی نافرمان ہے. میں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتا دیا لیکن یہ تکا نہیں تھا سمجھ سے بتایا. وہ کیسے کیا فرمایا اللہ نے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. جہاں اولاد کا ذکر ہے وہاں بیوی کا بھی ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوائی دونوں مریضوں کے لیے صحیح ہے دونوں کو فائدہ ہوا. پڑھنی کیسے ہے حضرت لاہوری فرماتے ہیں نفل سنت وغیرہ جو نماز پڑھتے ہو اکیلی نماز اس نماز کا جو آخری التحیات ہے تشہد پڑھ لیا درود شریف پڑھ لی ربی جعلنی پڑھ لی. اب ربی جعلنی کے بعد یہ دعا پڑھ کے سلام پھیر دے معمول تو بنا دے تیری اولاد اور تیری بیوی کو تیرا اللہ فرما بردار کر دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. باولپور سے میرے پاس ایک بزرگ آئے میرے ساتھ جو ساتھی چلتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ بزرگ بلکہ گزشتہ جمعے میں بھی آئے ہوئے تھے. یہ بات میں آپ کو سال پرانی بتا رہا ہوں اور مجھے کہنے لگے یوں بزرگ کام بھی رہے تھے آنکھوں میں آنسو بھی مجھے کہنے لگے قاری صاحب آج میں اسپیشل آیا ہوں پہلے بھی آتا رہتا ہوں آپ بھی آتے رہتے ہو میرے پاس. میں نے کہا جی بھائی ابراہیم فرمائے خیریت سے آئے ہیں. کہنے لگے اولاد کی طرف سے بڑا پریشان ہوں اولاد کی طرف سے بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں حضرت لاہوری کس لیے ہے. میں نے یہ نسخہ دے دیا میں نے کہا یہ پڑھو. آپ یقین کرنا میری زبان پر اگلے ہی جمعے دوبارہ آگے میں یہ سمجھا کہ پریشانی بڑھ گئی اس لیے دوبارہ نبی دوائی لینے آئے ہیں. جمعہ پڑھا جمعے کے بعد ہنستے ہوئے مجھے سینے سے لگایا کہنے لگا بیٹے اللہ تیرے اوپر کرم کرے اللہ تیرا بھلا کرے تو نے میرا بھلا کر دیا. اس دعا کی برکت سے کافی کام سیدھا ہو گیا. میں کافی لوگوں کو بتا چکا ہوں تو میرا تو سمجھو یہ تجربہ ہے اور قرآن کی آیات جو ہے ویسے ہی نور ہے شفا ہے ہر پریشانی کا حل ہے بے ہدایتیں کے لیے ہدایت ہے. لیکن کوئی یقین رکھتا ہو جن کی اولاد جن کی بیوی جن کے بچے نافرمان ہوں وہ اس نسخے پہ عمل کریں اور نافرمان ہونے کا انتظار نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. بھی جب نافرمان ہوں گے پھر بھی پڑھیں گے کبھی کبھار اپنے نفل اور سنت نماز میں پڑھ لیا کرو. 19واں سپارہ سورۃ الفرقان کی آخری آیتوں میں سے ہے یہ تو یہ موٹی سی بات یاد رکھیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا. یہ تھوڑا سا نقشہ ذہن میں بٹھا لیں قرآن کھول کے دیکھیں گے آپ کو وہاں مل جائے گی یاد کر لیں گے. کون کون یاد کرے گا سب کو ضرورت ہے ہاں. میں بھی الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہے آج تک کل کا پتہ نہیں. میرا بڑا بچہ ہے عالم بن رہا ہے درجہ ثالثہ میں پڑھ رہا ہے میرے ساتھ کھڑا ہو تو میرا بڑا بھائی لگتا ہے. غریب کا خون جو ہے بڑا لگتا ہے مجھ سے صحت میں بھی اچھا ہے تو مجھے کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. ساتھی جانتے ہیں بڑا ہی ادب کرتا ہے. میں نے کہا کل کا پتہ نہیں معاشرہ ہے یہ کیا بن جائے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ اس چیز کی برکت ہے کہ ایک تو کوشش کی شروع سے یہی باتیں جو آپ کو سمجھائی ہیں یہی اس کو سمجھاتے رہے، کوشش کرتے رہے، حافظ بھی بنا، کبھی اپنی منوائی کبھی اس کی مان لی۔ جو آج کل کا دور ہے، جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو سہولیات ہوں تو بچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکول پڑھاؤ۔ میں نے اس کے بولنے سے پہلے اس کو 7 سال سکول بھی پڑھایا، حفظ اور میٹرک اکٹھی کی، بعد میں گردان کرائی، پھر اس کو جو ہے وہ جامعہ خیر المدارس میں داخل کرایا۔ اولا پڑھنے کے بعد اس نے فرمائش کی جی میں FSC کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار 2 سال ضائع ہو جائیں گے اور کچھ نہیں۔ کہتے جی نہیں فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا سوچتے ہیں، رات کو اللہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ صبح اللہ نے دل میں ڈالی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا تیری FSC میری خوشی نہیں ہے، میری خوشی نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گیا لیکن اس نے کوئی ہاں نہیں کی مدرسے کی۔ میں اس کو اچھے کالج میں لے گیا، داخلہ کرایا۔ اس دن جس دن کالج میں داخل کر کے آیا اس دن میں نے یہ آیت پڑھنا شروع کی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ پڑھتا رہا۔ 2 سال میں FSC پوری ہوئی۔ میں نے کہا جی اب کس یونیورسٹی میں جانا ہے؟ مجھے آنسو نکال کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ مجھے یونیورسٹی جامعہ خیر المدارس میں جانا ہے۔ تو بچے کے نافرمان ہونے کا انتظار نہیں کرنا، اس سے پہلے کرتے رہو، اس سے پہلے پڑھتے رہو۔ اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ تیری اولاد سامنے کھڑی ہو، اولاد جو ہے وہ گناہگار بدکار سیاکار بنے اور پھر یہ ہماری بے عزتیوں کا سامان بن جائے۔ آخری ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جو چیز بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے۔ کتنا نادان ہے وہ آدمی کہ ککر کے درخت بو کے آئے، ببول کے درخت بو کے آئے اور پھر امید رکھے کہ اس پہ گل و لیلا لگے گے، اس پہ گلاب کھلے گا۔ ممکن نہیں۔ پانی میں آگ میں پانی کوئی تلاش کرنے جائے تو یہ دیوانہ ہے۔ اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، دین نہیں سکھایا، شریعت نہیں سکھائی، اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں سکھائی، اب دیوانہ نہ بن۔ اس میں تو اچھائی تلاش کرنا چاہتا ہے، اب اچھائی نہیں ملے گی۔ کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی ملیں گے، پھول بو گے تو پھول ملیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کیا کاٹنا چاہتے ہو۔ جو کاٹنا چاہتے ہو اپنی اولاد میں وہی کاشت کرو۔ اگر پھول کاشت کرو گے دنیا میں بھی ملیں گے، سر فخر سے بلند کر کے بتایا کرو گے کہ یہ قاری صاحب میرا بیٹا ہے، یہ حافظ صاحب میرا بیٹا ہے، یہ فلاں میرا بیٹا ہے۔ ایک ہی آدمی کے 2 بیٹے ہوں، ایک قاری صاحب ہو اور ایک کوئی دنیا دار ہو تو کہیں مسجد میں کھڑا ہو کے آدمی اس کا تعارف نہیں کراتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ فلاں قاری صاحب میرا بیٹا ہے۔ بچے کی تربیت ایسی کرو کہ تمہارا سر فخر سے بلند ہو، سر جھکانا نہ پڑے، سر جھکانا نہ پڑے، ورنہ یہاں بھی سر جھکے گا وہاں بھی سر جھکے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کا دربار ہوگا، پروردگار عالم سامنے ہوں گے، تجھے حاضر کیا جائے گا، فرشتے تو تجھے سامنے لا کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن وہ زمین تیرے پیروں کو پکڑ لے گی۔ رب کے سوالوں کے جب تک جواب نہ دے گا وہ زمین تیرے پیروں کو نہ چھوڑے گی۔ جہاں بے شمار سوال کیے جائیں گے، جوانی پوچھی جائے گی، علم کا پوچھا جائے گا، عمل کا پوچھا جائے گا، مال و دولت کا پوچھا جائے گا، وہی سوال کیا جائے گا۔ رب کائنات ارشاد فرمائیں گے بڑا سونا بیٹا تجھے عطا فرمایا، بڑی عالی شان اولاد تجھے عطا فرمائی، ذرا بتا تو صحیح سونے بیٹے کو سونا دین بھی سکھا کے آیا یا نہ سکھا کے آیا، سونے بیٹے کو قرآن بھی سکھا کے آیا یا نہ سکھا کے آیا، اپنے پیارے بیٹے کو اللہ پیارے کی عظمت بھی بتائی، اپنے سونے بیٹے کو سونے نبی کی عظمت بھی بتائی، یا یوں ہی اندھیرے میں چھوڑ کے آیا۔
حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں اللہ کی دربار میں ایک آدمی اتنی بڑی گٹھڑی نیکیوں کے لے کر کے آئے گا، اللہ فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا، ادھر سے بیٹا آ جائے گا، عرض کرے گا مولا یہ جنت میں نہیں جا سکتا، ابا کہے گا میں کیوں نہیں جا سکتا، میری نیکیاں تو دیکھو کتنی ہے، بیٹا کہے گا مولا اس نے مجھے سیدھا راستہ نہ دکھایا، اللہ کی پہچان نہ کرائی، رسول اللہ کی پہچان نہ کرائی، دین نہ بتایا، شریعت نہ بتائی، نیکی کا کوئی عمل نہ بتایا، اگر آج میں جہنم میں جا رہا تو اس کی وجہ سے جا رہا ہوں، میں اکیلا نہ جاؤں گا، اگر میں جہنم میں جاؤں گا اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ادھر سے بیٹی آ جائے گی، کہے گی مولا میرا ابا جنت میں جا رہا ہے، میں اس کو جنت میں نہ جانے دوں گی، اللہ فرمائیں گے کیوں نہ جانے دے گی؟ بیٹی کہے گی میری تربیت اچھی نہ کی، مجھے دین نہ پڑھنے دیا، دین نہ پڑھایا، مجھے دین کا کوئی عمل نہ سکھایا، ادب نہ سکھایا، اخلاق نہ سکھایا، سخاوت نہ سکھائی، دین کا کوئی مسئلہ نہ بتایا، اگر میں برباد ہو گئی، اس کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ میرا باپ اگر مجھے دین سکھا دیتا، باہر سے دین سیکھ کر یہی آیا کرتا تھا، باری حنیف کا بیٹا آیا، اس نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتلائی، لیکن اس نے گھر میں آ کر نہ بیوی کو بتلائی، نہ بیٹے کو بتلائی، نہ مجھے بتلائی، کسی کو نہ بتلائی۔ اگر جاہل رہ کر، گناہگاری میں رہ کر، اللہ سے دور رہ کر میں اس کی بیٹی جہنم میں جا رہی ہوں تو میرے ساتھ میرا ابا بھی جائے گا۔ بیوی آ جائے گی، مجھے اس نے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا، اگر یہ کہتا سختی کرتا، جیسے کپڑوں کی استری کی سختی کرتا تھا، روٹی پانی کھانے کی سختی کرتا تھا، اور فرمائشوں کی سختی کرتا تھا، میں پوری کرتی تھی۔ اگر یہ نماز کی سختی کرتا میں نماز پڑھتی، یہ قرآن کی سختی کرتا میں قرآن۔ اگر میں آج برباد ہو گئی، جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کی وجہ سے، اگر میں جہنم میں جاؤں گی اکیلے نہیں جاؤں گی، اس کو لے کے جاؤں گی۔ وہ جو اتنی بڑی نیکیوں کی گٹھڑی ہوگی نا، حدیث شریف میں ہے اماں اگر بیٹے نے دین سیکھا، باپ نہیں تھا، بیٹے کے اوپر جوان بیٹے پہ یہ لازم ہے سیکھ سیکھ کے ماں کو بتائے جا کے، اگر نہیں سکھایا ماں نیکیاں برباد کر دے گی۔ بیوی، بہن، بیٹی، یہ چار عورتیں اور باقی تیری اولاد، یہ مل کر نیکیاں ساری ختم، تو بھی جہنم میں جا رہا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تربیت اولاد جس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ وہاں سکول جاتا ہے، جی بڑے اچھے سکول میں جاتا ہے، وہ سکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ چند روز پہلے ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ بچوں کا رزلٹ لینے کے لیے گئے، ڈانس کے سوا کچھ نہیں سکھا رہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم بھیجتے ہیں جی کاریٹک صاحب کے پاس۔ میں نے پوچھا کتنی دیر کے لیے بھیجتے ہو؟ بل صرف کر لے آئیے، وہ بھی بتاؤ نا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بس 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے میں استاد صاحب وضو کرنا بھی سکھا دیں، تربیت بھی کر دیں، سبق بھی سنے، سب کی بھی سنے، منزل بھی سنے۔ واجبہ قاری صاحب کا اور تیرے بیٹے کا گھنٹہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کا ہے، 1 گھنٹے آدھے میں، اور تجھے کیا پتا تیری طرف سے گھنٹہ ہے نا جی، 2 بجے گیا اور 3 بجے آ گیا، گھر سے مدرسے تک کا ٹائم کون گنے گا؟ اور تیرا بیٹا جو ٹائم ضائع کرنے کے لیے واش روم میں بیٹھا رہا، وضو خانے پہ بیٹھا رہا، مولوی کے پاس تو 10 منٹ کے لیے آیا، 3 جھوٹ بھی بولے، استاد جی ابا نے یوں کہہ دیا تھا، اما نے یوں کہہ دیا تھا، اس لیے دیر ہوگی۔ استاد کہتا ہے چلو جتنی دیر آیا ہے اللہ تیرا بھلا کرے۔ کون تربیت کرے گا؟ کہاں ہو رہی ہے؟ بیٹا تیرا ہے، بیٹی تیری ہے، اپنے ہاتھوں سے خود کر، اپنے ہاتھوں سے۔ اگر تو مخلص نہیں معذرت کے ساتھ، اگر باپ مخلص نہیں تو سکول، کالج، یونیورسٹی اور دیگر لوگوں کو کیا پڑی ہے؟ تیرے بیٹے کو نمازی بنائے۔ خوش نہ ہونا، پچھلے دنوں ساتھی کہہ رہے تھے، خبر بھی آئی تھی کہ گورنمنٹ نے لازم کر دیا سکولوں کے اندر جو ہے وہ قرآن اور ترجمہ پڑھایا جائے گا،
لوگ چھلانگے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے بچے جو ہیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے. یہ سارے کام پہلے ہوئے ہیں سکولوں میں. میں سکول کی مخالفت نہیں کر